انجیل مقدس کہانی 1۔ سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے کہ آج ہم کس وجہ سے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہمارے پریوار، ہمارے سماج یا ہمارے دوستوں کی زندگی میں کیا کوئی پریشانی ہے جس کے لیے ہم آج اللہ سے دعا کر سکتے ہیں؟ پچھلے بار جو ہم نے کلام مقدس پڑھا اور سنا، اس حصے میں سے آج ہمیں کون سی بات یاد ہے جو سب سے خاص تھی؟ پچھلے بار جو ہم نے کلام مقدس سنا، اس حصے کی جس آیت کو ہم نے عمل کرنے کے لیے طے کیا تھا، تو ہم نے کس طرح سے عمل کیا؟ پچھلے بار جو ہم نے کلام مقدس سنا، کیا ہم نے اپنے خاص طریقے کے ذریعے کسی دوسرے شخص سے اس کا ذکر کیا؟ اگر ہم نے دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کیا تو کیسا رہا ہمارا تجربہ؟ اب ہم کلام مقدس پڑھیں گے، سنیں گے اور سمجھیں گے۔ انجیل مقدس کہانی 1، مرقس 1 سے۔ یہ اللہ کے فرزند عیسیٰ مسیح کے بارے میں خوشخبری ہے جو یسایہ نبی کی پیش گوئی کے مطابق یوں شروع ہوئی: دیکھ، میں اپنے پیغمبر کو تیرے آگے آگے بھیج دیتا ہوں، جو تیرے لیے راستہ تیار کرے گا۔ ریگستان میں ایک آواز پکار رہی ہے، رب کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ پیغمبر یحییٰ بپتسمہ دینے والا تھا۔ ریگستان میں رہ کر اس نے اعلان کیا کہ لوگ توبہ کر کے بپتسمہ لیں تاکہ انہیں اپنے گناہوں کی معافی مل جائے۔ یہودیہ کے پورے علاقے کے لوگ یروشلم کے تمام باشندوں سمیت نکل کر اس کے پاس آئے اور اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے انہوں نے دریائے یردن میں یحییٰ سے بپتسمہ لیا۔ یحییٰ اونٹوں کے بالوں کا لباس پہنے اور کمر پر چمڑے کا پٹکا باندھے رہتا تھا۔ خوراک کے طور پر وہ ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا۔ اس نے اعلان کیا، میرے بعد ایک آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے، میں جھک کر اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ میں تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ ان دنوں میں عیسیٰ ناصرت سے آیا اور یحییٰ نے اسے دریائے یردن میں بپتسمہ دیا۔ پانی سے نکلتے ہی عیسیٰ نے دیکھا کہ آسمان پھٹ رہا ہے اور روح القدس کبوتر کی طرح مجھ پر اتر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آسمان سے ایک آواز سنائی دی، تو میرا پیارا فرزند ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اس کے فوراً بعد روح القدس نے اسے ریگستان میں بھیج دیا۔ وہاں وہ 40 دن رہا، جس کے دوران ابلیس اس کی آزمائش کرتا رہا۔ وہ جنگلی جانوروں کے درمیان رہتا اور فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔ جب یحییٰ کو جیل میں ڈال دیا گیا تو عیسیٰ گلیل کے علاقے میں آیا اور اللہ کی خوشخبری کا اعلان کرنے لگا۔ وہ بولا، مقررہ وقت آ گیا ہے، اللہ کی بادشاہی قریب آ گئی ہے، توبہ کرو اور اللہ کی خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ ایک دن جب عیسیٰ گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے چل رہا تھا تو اس نے شمعون اور اس کے بھائی اندریاس کو دیکھا۔ وہ جھیل میں جال ڈال رہے تھے کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اس نے کہا، آؤ میرے پیچھے ہو لو، میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑا سا آگے جا کر عیسیٰ نے زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا کو دیکھا۔ وہ کشتی میں بیٹھے اپنے جالوں کی مرمت کر رہے تھے۔ اس نے انہیں فوراً بلایا تو وہ اپنے باپ کو مزدوروں سمیت کشتی میں چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک بار پھر سے سنیے۔ یہ اللہ کے فرزند عیسیٰ مسیح کے بارے میں خوشخبری ہے جو یسایہ نبی کی پیش گوئی کے مطابق یوں شروع ہوئی: دیکھ، میں اپنے پیغمبر کو تیرے آگے آگے بھیج دیتا ہوں، جو تیرے لیے راستہ تیار کرے گا۔ ریگستان میں ایک آواز پکار رہی ہے، رب کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ پیغمبر یحییٰ بپتسمہ دینے والا تھا۔ ریگستان میں رہ کر اس نے اعلان کیا کہ لوگ توبہ کر کے بپتسمہ لیں تاکہ انہیں اپنے گناہوں کی معافی مل جائے۔ یہودیہ کے پورے علاقے کے لوگ یروشلم کے تمام باشندوں سمیت نکل کر اس کے پاس آئے اور اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے انہوں نے دریائے یردن میں یحییٰ سے بپتسمہ لیا۔ یحییٰ اونٹوں کے بالوں کا لباس پہنے اور کمر پر چمڑے کا پٹکا باندھے رہتا تھا۔ خوراک کے طور پر وہ ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا۔ اس نے اعلان کیا،
میرے بعد ایک آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے، میں جھک کر اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ میں تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ ان دنوں میں عیسیٰ ناصرت سے آیا اور یحییٰ نے اسے دریائے یردن میں بپتسمہ دیا۔ پانی سے نکلتے ہی عیسیٰ نے دیکھا کہ آسمان پھٹ رہا ہے اور روح القدس کبوتر کی طرح مجھ پر اتر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آسمان سے ایک آواز سنائی دی، تو میرا پیارا فرزند ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اس کے فوراً بعد روح القدس نے اسے ریگستان میں بھیج دیا۔ وہاں وہ 40 دن رہا، جس کے دوران ابلیس اس کی آزمائش کرتا رہا۔ وہ جنگلی جانوروں کے درمیان رہتا اور فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔ جب یحییٰ کو جیل میں ڈال دیا گیا تو عیسیٰ گلیل کے علاقے میں آیا اور اللہ کی خوشخبری کا اعلان کرنے لگا۔ وہ بولا، مقررہ وقت آ گیا ہے، اللہ کی بادشاہی قریب آ گئی ہے، توبہ کرو اور اللہ کی خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ ایک دن جب عیسیٰ گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے چل رہا تھا تو اس نے شمعون اور اس کے بھائی اندریاس کو دیکھا۔ وہ جھیل میں جال ڈال رہے تھے کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اس نے کہا، آؤ میرے پیچھے ہو لو، میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑا سا آگے جا کر عیسیٰ نے زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا کو دیکھا۔ وہ کشتی میں بیٹھے اپنے جالوں کی مرمت کر رہے تھے۔ اس نے انہیں فوراً بلایا تو وہ اپنے باپ کو مزدوروں سمیت کشتی میں چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اس حصے میں جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے اپنے لفظوں میں دہرائیے۔ اس کلام مقدس کے حصے میں کون کون سی بات ہمیں اچھی لگی؟ اس حصے کا کیا کیا اہم سبق ہے؟ اس حصے میں کیا کوئی اچھی مثال ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہیے، یا کوئی خراب مثال ہے جسے ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے؟ آنے والے دنوں میں ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے ایک خاص طریقے کے ذریعے اس پر عمل کریں گے؟ ہمارے اس خاص طریقے کے ذریعے ہم کس سے اس حصے کا ذکر کریں گے؟